بہنوئی کی انگلیاں پکڑ کر پیسے مانگتی ہیں، اور جب تک مطلوبہ رقم ان کو نہ ملے وہ انگلی پکڑے رکھتی ہیں۔ اس میں دولہے کے بھائی، دوست وغیرہ سب دلہن کی بہنوں سے اور دیگر خواتین سے بات بھی کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح رقم وصول کرنا درست ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ہمارے معاشرے کی دردناک تصویر ہے کہ جس میں باپ کے سامنے بیٹیاں جو ہے وہ غیر مرد سے اس طرح کی ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہیں، اور باپ، بھائی، یہ جتنے وہاں پہ موجود محارم ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر شرکت کرتے ہیں، اور کسی کو یہ چیز بری محسوس نہیں ہوتی۔ یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بے حیائی کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں جتنے وہ محافظ مرد تھے وہ سب کے سب خود شامل ہو گئے۔ تو یہ انتہائی کربناک ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، اور اس میں بعض اوقات جو ہے نا وہ دلہن کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب تو یہ ہمارا بہنوئی ہو گیا تو ہمارا بھائی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بہنوئی جو ہے وہ اپنی سالیوں کے لیے غیر محرم ہی ہوتا ہے، وہ ایسے ہی غیر مرد ہے، اس کی انگلی پکڑنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے روڈ پر کسی مرد کی انگلی پکڑ لی۔ اللہ اکبر! یہ اگر یہی عورت اگر روڈ پر چلتے کسی مرد کی انگلی پکڑ کے بیٹھ جائے تو کیا یہ ہمارے معاشرے میں اچھا سمجھا جائے گا؟ نہیں۔ تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہاں پہ یہ وائٹ کالر کرپشن ہے اور وہ جو ہے وہ بلیک کالر کرپشن ہے۔ کرپشن دونوں ہی ہیں، اللہ برائی دونوں ہی ہیں، لیکن ہم ایک چیز کو برائی نہیں سمجھ رہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ اور یہ جو اس انداز سے نا کہ ہم انگلی جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، اس کو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طریقے سے کوئی رقم وصول کی ہے تو اس رقم کا وصول کرنا بھی ناجائز ہے، اور باقی جتنا طرفہ تماشا لگا ہوا ہے اس کا انتظام جس نے کیا ہوگا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ یہ تو کرنے والے تو گناہ گار ہیں ہی، اور جو ان چیزوں پر راضی ہے، جیسے گھر کے سربراہان ہوتے ہیں، خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ یہ بے حیائی ہو رہی ہے اور یہ ان کے لیے گناہ جاریہ ہوگا۔ اس کی باقاعدہ ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں، پھر عام ہوتی ہیں، پھر ہمارے یہاں پر ویڈیو گرافرز جو ہوتے ہیں وہ ساری اس طرح کی تصویریں اور ویڈیوز جو ہے اپنے پیجز پر ڈالتے ہیں۔ تو یہ گناہ جاریہ کا جو سلسلہ ہو رہا ہے یہ بھی اس جو انتظام کرنے والے ہیں اس پر بھی آئے گا، جو یہ سارے کام کر رہے ہیں ان پر بھی آئے گا۔ لہٰذا شادی اس کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا، لیکن اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں، خرافات، تو پھر وہ نیک کام کی برکت آپ کو ویسے نہیں ملیں گی۔ لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ریاکاری کر کے نماز ادا کر رہا ہو تو پھر اس کو نماز کی وہ برکتیں نہیں ملتی، حالانکہ کر عبادت ہی رہا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کا معاملہ ہے، جب نکاح کے اندر یہ سارے خرافات ہوں گے تو پھر آگے جو مسائل ہوتے ہیں نا نکاح کے بعد وہ ان خرافات کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ورنہ نکاح کرنا ایک مبارک عمل ہے، ایک برکت والا عمل ہے، اس سے فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس سے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، لیکن ہمارے یہاں پر نکاح کرنے کے بعد پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ بنتی ہے بنیادی طور پر۔